السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعلام السنت المنشورہ حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے عقیدے کے جو مسائل اسماء و صفات کے باب میں خاص طور پر جو مسائل پڑھ رہے ہیں، ان مسائل کے ضمن میں ایک مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ پہلا جو رکن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سے متعلق بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو ہے ایمان کا دوسرا رکن، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر۔ فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان کے لیے ایمان تو ہونا چاہیے، لیکن دلیل کیا ہے کہ قرآن سے، سنت سے، کہ فرشتوں پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ اس کی دلیلیں بہت ساری ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور روئے زمین والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا صاف آیت کریمہ صریح ہے کہ فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی، اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ایسے جو لوگ روئے زمین میں ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب اگر یہ فرشتوں کا تذکرہ صراحت کے ساتھ نہ ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں پر یعنی ٹھیک ہوتا اس معنی میں کہ جو کہتے ہیں فرشتوں پر ایمان نہیں، بہت سارے لوگوں نے فرشتوں کو خیالی مخلوق قرار دیا ہے۔ کسی نے فرشتوں کو اللہ کا بیٹیاں بھی کہہ دیا، لیکن افسوس بہت سارے لوگ ہیں جو فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے 6 ارکان میں سے بنیادی رکن ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے صاحب فرمایا کہ فرشتے اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دیکھا فرشتے ہیں، ایسے ہی فرشتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو اپنے آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے نہیں اکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہیں اکڑتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کا سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اب یہ کون ہے اللہ کے پاس؟ آپ کے رب کے پاس کون ہے؟ یہ فرشتے ہیں۔ ایسے اللہ فرماتا ہے من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ صاف اللہ فرماتا ہے یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، سنت کہتے ہیں وتقدم الایمان بہم من السنہ، حدیث جبریل وغیرہ میں، جبریل علیہ السلام کی حدیث میں اور دیگر کتابوں کی دیگر حدیثوں کے اندر بھی یہ دلیل گزر چکی ہے کہ ہمیں فرشتوں پر ایمان لانا چاہیے، سنت سے بھی اس کی دلیلیں ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں پر ہم لوگوں نے پڑھا ہے میرے بھائیوں، جبریل امین علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا مل ایمان یا اخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، اور ایسے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ بہرحال ایسے ہی صحیح مسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ میں کیا کہا؟ ان اللہ تعالیٰ خلقہم من نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا ہے۔ بہرحال اس بارے میں حدیثیں بہت ساری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کیسے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا ہے۔ اس بارے میں حدیثیں بہت ساری ہیں۔ خیر، تو ہمیں یہ بات معلوم پڑی کہ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن سے بھی ہے، سنت سے بھی ہے، جیسا کہ ہم نے چند آیتیں پڑھ لی ہیں، اور جیسا کہ چند حدیثیں میرے بھائیوں چند حدیثیں اس وقت ہمارے سامنے بطور اشارہ آئی ہیں، تفصیلات اس کی آپ کے سامنے نہیں آئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے فرشتوں پر ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔